ایک جگہ پر پیر صدرالدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے گیلان میں فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، اس زندگی کے دوران کبھی بھی بھول مت جانا اور ہر وقت خداوند واحد کی بندگی کرتے رہنا۔ تو آئیں اس واعظ میں ہم آخرت کے حوالے سے سنتے ہیں۔ دیندارو، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیندارو، ایک ماں کے بطن میں دو بچے پروان چڑھ رہے تھے اور ڈیلیوری سے پہلے وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں سے نکلنے کے بعد، ڈیلیوری کے بعد کیا ہوگا ہمارا؟ تمہیں کچھ لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے بعد جو ہماری زندگی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ یہاں تو ہم ایک پریپریشن کے لیول سے گزر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ہماری ایک اور بڑی زندگی ہے۔ کا نان سینس قسم کی باتیں کرتے ہو تم، فضول باتیں ہیں۔ اس زندگی کے بعد اور کیسی زندگی ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ دوسروں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑی وسیع دنیا ہوگی، وہاں بہت زیادہ روشنی ہوگی، وہاں بہت زیادہ ہمارے لیے کشادگی ہوگی۔ کم مجھے یہ سب باتیں مضحکہ خیز، مذاق کی باتیں لگتی ہے۔ پہلے بار نے کہا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کم سے کم کوئی اس دنیا سے آ کے ہمیں کبھی یہاں بتاتا تو صحیح کہ اس کے باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی دنیا ہے۔ ہم یہاں سے نکلیں گے، مطلب دیٹس دا اینڈ۔ یہ جو ہماری زندگی ہے اس کا خاتمہ ہے، اس کے بعد نیستی ہے، ہم لوگ ختم ہونے والے ہیں، نابود ہونے والے ہیں، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے، میرا یقین ہے کہ ہم وہاں اس حالت سے بہتر حالت میں ہوں گے۔ ہمارے ہاتھ ہوں گے، ہمارے پیر ہوں گے، ہم خود اپنے پیروں سے چلیں گے، اپنے ہاتھوں سے روزی کمائیں گے، ہم اپنے ہی منہ سے کھائیں گے۔ کہا، تم کیسے فضول باتیں کر رہے ہو؟ اپنے منہ سے کھائیں گے؟ یہ ہاتھ کیا ہوتے ہیں، پیر کیا ہوتے ہیں، اپنے منہ سے کھانا کیا ہوتا ہے؟ اس جگہ سے باہر کھانے پینے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ دیکھو، ابھی ہمارے ساتھ ایک ٹیوب لگی ہوئی ہے، اس سے ہمیں سب کھانا پینا مل رہا ہے۔ امبلیکل کارڈ لگا ہوتا ہے ماں کے ساتھ بچے کو، سارے نرشمنٹ وہاں سے آ رہی ہوتی ہے۔ کہا، یہ ٹیوب ہے، اس میں سے ساری فیڈنگ ہماری ہو رہی ہے، ہماری ساری سپلائی یہیں سے آ رہی ہے۔ اس کی لمبائی دیکھی ہے تم نے؟ اس سے باہر نکل کر کتنے دور تم جاؤ گے روزی کمانے کے واسطے؟ اس کی لمبائی کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ بھائی، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس ٹیوب کی باہر نکل کے کوئی ضرورت نہ ہو، ہم اس کے ذریعے سے، اس امبلیکل کارڈ کے ذریعے سے ہم کھانا نہ کھائیں، ہم کسی اور طریقے سے روزی کھائیں گے، اپنے منہ سے کھائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اور ایسے سینسز ڈیولپ ہو، ہمارے ایسے اور حواس ڈیولپ ہوں گے جس کے ذریعے سے ہمیں اور ایسی چیزوں کا پتہ چلے گا جو ہمیں ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے ریڈیکولس
بالکل مضحکہ خیز مذاق والی تمہاری باتیں لگتی ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہے ہمارے آس پاس تو ہم اسے کیوں محسوس نہیں کر پاتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھو مجھے اتنا تو یقین ہے. دوسرے نے کہا مجھے اتنا تو یقین ہے کہ یہاں سے باہر نکل کر ہم اپنی ماں سے ملیں گے اور ہماری ماں ہماری ٹیک کیئر کرے گی. اب یہ لو ابھی ماں کہاں سے بیچ میں آ گئی. یہ کون ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ بائی دا وے یہ ماں کیا ہوتی ہے؟ کدھر ہے ماں؟ کہ بھائی ہم ماں کے اندر ہیں. ہم ماں کے اندر ہیں. ماں ہماری چاروں طرف ہے. کہا اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم اسے فیل کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ ہم اسے دیکھ کیوں نہیں پاتے ہیں؟ اور جس چیز کو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. ہم اسے سن کیوں نہیں پاتے ہیں؟ تو دوسرے نے کہا کہ بھائی تھوڑا خاموش ہو جا. تھوڑا خاموش ہو جا. خاموشی سے بیٹھ. تھوڑا چپ ہو جا اور دھیان لگا اور غور سے سن. بالکل شانت ہو جا. دھیان لگا. غور سے سن تو تجھے پتا چلے گا تیری ماں تجھ سے باتیں کر رہی ہے. تیری ماں تیری سنبھال کر رہی ہے. تیری ماں تیری فکر کر رہی ہے. تجھ سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے اور تو ایک اچھی زندگی میں جا اس کی تیاریاں کر رہی ہے. یہ بالکل ایسا ایک کمیونیکیشن ہے, ایسی بات چیت ہے جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں بھی ہو رہی ہے. اس دنیا میں بھی جاننے والے دانش مند دانا لوگ ہمیں اس بہت ماں کے بہت بڑے بطن میں سے یہاں سے ڈیلیوری کے بعد کیا ہونے والا ہے, کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جس میں سے بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. دانش مند لوگ, بزرگان دین, ہمارے پیر, ہمارے مرشد ہمیں اس دنیا کے بعد دوسری دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں. جس طرح بطن مادر میں ایک بچے کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے, اسی طرح اس زندگی سے ہماری اگلی زندگی میں ڈیلیورنس کے لیے ہمیں یہاں تیار کیا جا رہا ہے. لیکن شاید اس میں سے بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہماری حالت ایسی ہے جیسے کسی کو کسی تابوت میں, کوفن میں بند کر دیا گیا ہو. ہم کوفن میں بند ہیں اس دنیا کے اندر, اور غفلت کے عالم میں, غفلت کی وجہ سے, اگنورنس کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے ہم غافل اور عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں. ملک الموت ایک دن آ کر کوفن کا دروازہ کھولے گا. اس دوران جن لوگوں نے اپنے پر بنا لیے ہوں گے, دروازہ کھلتے ہی وہ تو اڑ کر اپنے پروردگار کی طرف روانہ ہو جائیں گے, مگر جنہوں نے اپنے پر نہیں بنائے ہوں گے وہ اسی کے اندر محدود رہیں گے. دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے گا. تو کہا میرے دوستو, اس سے پہلے کہ دروازہ کھلے اپنے پر بنا لو, اپنے ونگز بنا لو, پرواز کرنے کی تمام تیاریاں کر لو, تاکہ جیسے ہی یہ دروازہ کھلے تم اس سے آزاد ہو جاؤ, نکلو اور پرواز کرنے لگو. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسی گھر کے اندر, اسی دنیا کے اندر محدود ہو کے رہ جاؤ.